ویلکم بیک. جی سر، مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے ایمبیسیڈر حقانی کیس کا فیصلہ کتنی دیر میں متوقع ہے اور کیا ان کی جان چھوٹنے کا کوئی امکان ہے؟ ڈپینڈ کرتا ہے کہ انکوائری کتنی دیر لیتی ہے, انکوائری کے بعد کیا کچھ سامنے آتا ہے. اور اگر تو حقانی صاحب نے یہ سب کچھ کیا ہے تو پھر تو ہی ول ہیو ٹو فیس دا میوزک, اور اس کے ریپریکاشنز بڑے خوفناک ہو سکتے ہیں. یہ ہائی ٹریزن کے زمرے میں آتا ہے, خاص طور پر آپ کا نیوکلیئر, اس کے معاملے میں ہم بالکل کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. بلکہ اگر یہ الزامات ثابت ہو جاتے ہیں تو میں تو اسے سمجھتا ہوں کہ ایک انالوجی مجھے نظر آ رہی ہے. سن 1258 میں جو ایک واقعہ ہوا تھا, انتہائی اندوناک واقعہ تھا, یہ خلیفہ مستعصم باللہ کے دور میں. اس دور میں خلیفہ کا ایک وزیر اعظم تھا الکمی, اور نہایت ایمبیشس آدمی تھا. یہ اقتدار پر قبضہ کرنا چاہتا تھا, اپنے خاندان کو پاور ایشلون میں لانا چاہتا تھا. یہ بڑا مشہور واقعہ ہے اور میں سمجھتا ہوں اس سے ہمیں درس لینا چاہیے, سبق سیکھنا چاہیے. اس نے ہلاکو خان کو خط لکھا کہ آپ آئیں اور حملہ کریں یہاں پر, یہ بالکل گراؤنڈ صاف ہے آپ کے لیے, آپ یقیناً بغداد پر قبضہ کریں گے. لیکن اس وقت بھی خلافت کی دہشت اتنی زیادہ تھی کہ ہلاکو پسو پیش کرنے لگا. اس شخص نے پھر بے ایمانی کرتے ہوئے خلیفہ کو اس بات پر آمادہ کیا کہ یہ خزانے کے اوپر بہت بڑا بوجھ ہے ہماری فوج, چنانچہ فوج کا سائز چھوٹا کیا جائے اور فوجی چھاونیوں میں کمی کی جائے. وہ ایک بے وقوف اور نااہل خلیفہ تھا, وہ اس کی باتوں میں آتا گیا اور پھر الٹیمیٹلی ہلاکو خان آ گیا. پہلے 10 دن تو وہ بادشاہ کا مہمان بنا رہا, پھر اس نے تمام راز اگلوائے, اس سے تمام خزانوں کے حالات اور ان کی لوکیشنز معلوم کی, اور 10 فروری سن 1258 کو تحقیق کر دیا. لیکن اس وقت یہ جو الکمی بہت ایمبیشس آدمی تھا, یہ اپنے لیے ایک بہت سارے مناصب کی توقع لگائے بیٹھا تھا. تو ہلاکو نے ایک بڑا تاریخی فکرہ کہا کہ جس نے اپنے خلیفہ کے ساتھ غداری کی ہو وہ مجھ سے کیا توقع رکھتا ہے. تو یہ شخص اسی غم میں اس قدر بیمار ہوا کہ چند ماہ کے اندر اندر راہی ملک عدم ہو گیا. اور اس واقعے کا حوالہ آپ کو ملے گا مولانا وحید الدین خان کی کتاب اسباق تاریخ میں. بڑی دلچسپ کتاب ہے, میں نے پچھلے ہفتے بھی تذکرہ کیا تھا, ضرور پڑھیے گا. جی جناب. سر، کہا جاتا ہے اس کیس کے بارے میں بہت سے سوالات ایسے ہیں جن کے جوابات ابھی تک نہیں ملے, اس کے بارے میں کیا کہیے گا؟ ان میں سے سر فہرست تو یہی ہے کہ کیا حقانی صاحب کو منصور اعجاز کی بیساکھی درکار تھی ملن تک پہنچنے کے لیے؟ ان کے اپنے بڑے اچھے ریلیشنز تھے, اور اگر منصور اعجاز کا کیریکٹر اتنا شیڈی تھا تو کیا حقانی صاحب اتنے بڑے پاگل ہیں کہ اٹھا کر انہوں نے اس بندے کو ایز اے مڈل مین بیچ میں ڈال دیا؟ تیسرا سوال, اس کا جواب بھی ابھی تک نہیں سامنے آ سکا کہ مائک ملن نے پہلے انکار کیوں کیا اور یکا یک پینترا بدل کے کہا کہ نہیں جناب, ایک میمو ایسا آیا تھا, پہلے ہم نے کوئی درخور اتنا نہیں سمجھا, بعد میں ہم نے اسے سیریسلی لیا اور دیکھا, لیکن اس سے ہو کچھ نہیں سکتا تھا, ہم نے اس کو ریجیکٹ کر دی. پھر ان میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ کیا حقانی صاحب نے یہ سب کچھ لیٹ اس سپوز اگر کیا تو آن ہز اون کیا یا اپنے باس کے کہنے پر ان سے آشیرواد لے کر کیا؟ یہ بات سب سے اہم ہے. اور آخری سوال اس حوالے سے, جیسے نوجوان نے کہا کہ بہت سارے کوشچنز ان آنسرڈ ہیں, وہ یہ کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی آنکھ کا کانٹا ہے حقانی صاحب. دیکھیں, حقانی صاحب نے 1 سے زائد مرتبہ ملٹری کو ایمبیرس کرنے میں انہوں نے کہیں نہ کہیں کوئی رول پلے کیا ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ اپنا پاؤنڈ آف فلیش مانگ رہی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس پوری کاروائی میں کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کسی نہ کسی حوالے سے انوالوڈ ہے؟ یہ ساری چیزیں جو دیکھنی پڑیں گی, اور یہ وہ کوشچنز ہیں جن کے جوابات انکوائری سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ سامنے آئیں گے. جی, کیا یہ بات درست ہے کہ منصور اعجاز یہودی لوبی کا کوئی ایجنٹ ہے؟ ایجنٹ کہنا جو ہے نا, یہ تو بالکل ایک فتویٰ دینے والی بات ہے. اس کے بڑے اچھے مراسم ہیں یہودی لابی کے ساتھ. وہ اس کی انٹرسٹ کو واچ کرتا ہے, وہ CIA کی انٹرسٹ کو واچ کرتا ہے, اور پاکستان کی انٹرسٹ کو بھی اس نے ماضی میں واچ کیا ہے. لیکن ایسے لوگ ڈیپینڈیبل نہیں ہوتے. ایسے لوگ اپنی انٹرسٹ کو کبھی جیپرڈائز نہیں ہونے دیتے, اپنی انٹرسٹ کو سرو کرنے کے لیے اپنے انتہائی قریبی دوست کی بلی چڑھا دیتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کیس میں این ممکن ہے کہ جو فائنینشیل ٹائمز میں موصوف نے جو اپنا آرٹیکل لکھا اور جس میں انہوں نے صرف ہنٹ تھرو کی تھی کہ ایک ڈپلومیٹ کا تذکرہ تھا, اس میں انہوں نے کھل کر نام نہیں لیا تھا, تو وہ بھی شاید
इसी का शाखसाना हो कि उन्होंने हक्कानी साहब के ऊपर सारा कुछ थोप दिया। दोस्त थे, ये बड़े अच्छे इनके रिलेशंस थे, इनकी बड़ी गपशप थी और जरदारी साहब के साथ बड़ी गपशप थी। फिर ये फाइनेंशियल टाइम्स में मुबस्सिर हैं, लिखते हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल में लिखते हैं, CNN पे बैठे होते हैं, ये फॉक्स चैनल पे जाते हैं, ये BBC जाते हैं। तो ये सारे के सारे इदारे, आपको समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि इसके डांडे कहां मिलते हैं जाकर। जी जनाब। क्या जरदारी साहब की हुकूमत को भी इससे खतरा हो सकता है? शदीद खतरा हो सकता है। देखिए, एक ऐसी चीज है जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा। अगर तो ये खत, ये मेमो लिखा गया है तो बज़ाहिर ये लगता है कि अकेले इतनी अहम बातें कि जनाब हम आपको एक्सेस दे देंगे अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस तक, आप आइए और इंस्पेक्शन कीजिए, आप हमारी सरजमीन पे कदम रखिए और जहां जहां जो एक्टिविटी करना चाहें हम आपको इसकी इजाजत देते हैं। फिर ये कहना कि ISI का पॉलिटिकल विंग हम बंद कर देंगे, ये सारी चीजें कि अकेला एक सफीर जो मुलाजिम है हुकूमत का, वो बगैर किसी बड़े के ईमा पर ये सब कुछ नहीं कर सकता। जो बदतरीन सिनारियो है वो मैं समझता हूं इस पर बेस करता है कि अगर खुदा न खास्ता ये लेटर हक्कानी साहब ने ही लिखा है तो ये बात तय है कि हक्कानी साहब खुद इतना बड़ा डिसीजन, इतनी बड़ी बातें अपनी तरफ से नहीं कर सकते। और अगर वो ये बात कह दें ड्यूरिंग द इंक्वायरी कि जनाब मुझे ये सब कुछ अपने बॉसेस के कहने पर करना पड़ा है, तो वो होगी बदतरीन सिचुएशन। उस जैसे सिनारियो से मैं समझता हूं ना सिर्फ जरदारी साहब की हुकूमत बल्कि उन्हें खुद जाती तौर पर खतरा हो सकता है। लेकिन अल्लाह ना करे कि ऐसी सिचुएशन सामने आए। ख़वातीन हज़रात, विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस।